الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزوں، کسی سے بھی محبت پیدا کرنے کے لیے، اس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اسے دیکھنا ضروری، اس کے اوصاف کو پہچاننا ضروری، اس کے کمالات پر غور کرنا ضروری۔ جب تک کسی کو نہیں دیکھے گا، جب تک کسی سے تعلق نہیں ہوگا، جب تک اس کے کمالات کو نہیں پہچانے گا، تب تک وہ اس سے تعلق پیدا نہیں کر سکتا، محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز، کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے، کوئی عورت کسی مرد کو دیکھتی، کوئی مرد کسی دکان کو دیکھتا ہے، دل آ جاتا ہے، اچھا لگ جاتا ہے۔ کب لگتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھ لیتا ہے، اس چیز پر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ کسی مکان کی صفائی اور عمدگی پسند آ گئی، کسی کے کمالات پسند آ گئے، کسی دکان کا موقع پر ہونا پسند آ گیا، کسی مرد یا کسی عورت کی کوئی ادا پسند آ گئی، تو ان چیزوں پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، جب وہ دیکھ لیتا ہے۔ مگر جس چیز کو دیکھا نہیں، اس سے کیسے محبت پیدا کی جائے؟ جس چیز کو پہچانا نہیں، اس سے تعلق کیسے پیدا کیا جائے؟ میرے عزیز، اللہ رب العزت کو کسی نے دیکھا نہیں، جب اس کو دیکھا نہیں تو اس سے محبت کیسے پیدا کی جائے؟ اللہ رب العزت کو جب دیکھا نہیں، جانا نہیں، پہچانا نہیں، پھر اس سے محبت کیسے؟ میرے عزیزو، ایک مفتی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تک کیسے پہنچائے؟ تو میں نے ان کو مختصر سے جواب دیا کہ جن کے دلوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں تک پہنچ جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، ان آنکھوں سے جو پناہ ہونے والی چیزیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت تو باقی رہنے والی چیز ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جس کو یہ نظر نہیں دیکھ سکتی۔ دل کی نظر دیکھ سکتی ہے، آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھ سکتی۔ دل کی روشنی دیکھ سکتی ہے، دل کی بصیرت سے ہی اللہ رب العزت کو دیکھ اور پہچان سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی وجوہات ہیں کہ انسان اللہ رب العزت سے بہت دور ہے، اس کو وہاں تک پہنچنے کے طریقے کا پتہ نہیں کہ ہم اللہ تک کس طریقے سے پہنچیں، کیسے پہنچیں۔ اور جنہوں نے اس طریقے کو پہچان لیا اور وہ راستہ پکڑ لیا، انہوں نے اللہ کو پا لیا۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی کہ جن کے دلوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں تک تم پہنچ جاؤ، ان کے دلوں سے تم اپنے دلوں کو جوڑ دو۔ جب تم اپنے دلوں کو ان کے دلوں سے جوڑ دو گے تو تمہارے دل ان کے دلوں کے ساتھ پرواز کرنے والے بن جائیں گے۔ جہاں ان کا دل جاتا ہے وہاں تمہارا دل جانے لگے گا۔ جیسا کہ ایک باپ کہیں جاتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، استاد کہیں جاتا ہے، شاگرد کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ جہاں استاد جاتا ہے وہاں شاگرد بھی جاتا ہے، جہاں باپ جاتا ہے بیٹا بھی جاتا ہے۔ بس اسی طرح تمہارے دل جب ان دلوں سے جڑ جائیں گے جو اللہ رب العزت تک پہنچے ہوئے ہیں، تو تمہارے دل بھی وہاں تک پہنچنے والے بن جائیں گے۔ تو تمہارے دل بھی وہاں تک پہنچنے والے بن جائیں۔ شروع میں کسی کے ذریعے سے جائیں، شروع میں کسی کی مدد سے جائیں، پھر خود بخود جانے والے بن جائیں۔ جیسے شروع میں سعودی جاتا ہے، ممبئی جاتا ہے، کسی کی معرفت سے جاتا ہے، کسی کے ذریعے سے جاتا ہے، کسی کے ساتھ جاتا ہے، کسی جان پہچان کی وجہ سے جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ٹکریں مارتا پھرتا، پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ جائے۔ اور جب تعلق اور ذریعے سے آتا جاتا ہے اور راستہ دیکھ لیتا ہے تو پھر میرا عزیزو اپنے آپ جانے والا بن جائے۔ باپ کے ساتھ بیٹا کہیں گیا، استاد کے ساتھ شاگرد چند بار کہیں گیا، جا کر اس کو راستہ یاد رکھا۔ ان سب چیزوں کو اس نے پہچانا۔ جن کو باپ یا استاد کرتا تھا، پھر باپ اور استاد کے بعد وہاں لے جانے کا خود حقدار بن گیا، کیونکہ جو صلاحیت باپ یا استاد کے اندر تھی وہ صلاحیت اس کے اندر بھی آ گئی، اور وہ وہاں پر پہنچنے کے طور طریقوں سے واقف۔ اس لیے میرے عزیزو، میں کبھی تم کو یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ اپنے دلوں کو ایک دل سے جوڑ کر رکھو۔ اگر تم اپنے دلوں کو کسی اہل مشبہ پرواز اتحاد سے جوڑ لو گے تو تمہارے دل بھی پرواز کرنے والے بن جائیں گے،
اور جو دل اہل پرواز ہے، جو دل اہل حال ہے، وہی میرا عزیزو وحدہ لا شریک کے دربار تک پہنچتا ہے۔ عام دل وہاں تک نہیں پہنچتا، عام دلوں کی وہاں تک رسائی نہیں، خاص دلوں کی ہی اس باپ دربار تک رسائی ہو سکتی۔ جو دل اہل دل بن جاتا ہے، جو دل اہل حال بن جاتا ہے، اس کا دل اہل عشق بن جاتا ہے اور کامل طریقے سے اسے حب الہی میں درد محبت نصیب ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی کسی موقع پر نمک کا دور ہوتا ہے، مدینہ دور ہوتا ہے، ارے جو عرش اعظم ہی دور نہیں تو مکہ اور مدینہ کیا دور ہوگا، مگر کب جو اس کو خاص تعلق اپنے محبوب حقیقی سے ہوتا ہے اور دل اس محبوب سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ شاہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، جن سے ہندوستان میں اسلام تھے، 90 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا۔ ہم تم 90 مسلمانوں کو نمازی نہیں بنا پائے۔ ان کے اندر کیا کمال تھا؟ وہ دل اہل حال، ان کا دل اپنے محبوب سے جڑا ہوا۔ آپ کافی دنوں سے شیخ عمر شیخ خواجہ محمد الرحمن ہارون محبوب سبحانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں رہے۔ ایک روز آپ کے شیخ عمر شیخ نے کہا کہ بیٹا اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو، پوری پڑھی۔ تو کہا کہ بیٹا آپس میں اپنی دونوں انگلیاں یا شہادت کو درمیان اس طریقے سے ملاؤ، ہر شیخ کا مضمون ملا کر دکھا۔ آپ نے جب اس طریقے سے ملا کہ شیخ نے کہا کہ بیٹا اس میں کیا نظر آ رہا؟ کہا کہ دور اس میں سوراخ نظر آ رہا، انگلی ملا کر ایک معمولی سا سوراخ نظر آتا ہے کہ بیٹا اس سوراخ کے اندر دیکھ کیا ہے؟ تو آپ اس میں غور سے دیکھا اور کہا کہ حضرت تمہیں 14 طبق نظر آ رہا ہے، 7 زمین 7 آسمان نظر آ رہا ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ بیٹا تو کامیاب ہو، ذرا اس چیز پر غور کیجیے کہ جس کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں 14 طبق سما جائیں، پھر اس کی مکہ اور مدینہ کیسے دور ہو سکتے؟ زیادہ اللہ شرف اللہ۔ ارے جب انسان اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے، لوگ محنتیں مشقتیں کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرتے، مگر وہ عاشق اور دیوانہ بیداری میں جاتے جاتے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، انہی کی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ میرے بڑے شیخ عمر شیخ مولانا شاہ عبد المالک صدیقی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم شروع سال کافی دقتوں سے حج کر لیا، اپنے وسائل نہ تھی، ایسے وسائل نہ تھی، آپ کے ساتھ آپ کی چند مریدین بھی تھی۔ انہوں نے شیخ عمر شیخ مولانا شاہ میر علی صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ وہ بھی شہید جو آپ کے خلیفہ، جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچے اور آپ نے سلام کیا تو روضہ مبارک سے سلام کا جواب آیا، جو ساتھ میں تھے سب نے سنا۔ کہتے ہیں کہ جب سب نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب سنا تو سب پر ایک قدسی تعلیم، ایک قدسی تعلیم ہو گئی۔ رات کو سو گئے تو خواجہ عبد المالک صاحب علیہ الرحمہ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبد المالک تجھ کو ہر سال حج کے لیے آنا۔ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی تمناؤں کے بعد یہ مراد پوری ہوئی اور حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میرے حالات ایسے نہیں کہ میں ہر سال ہر بار میں حاضری دے سکوں، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، ہم نے کہہ دیا ہے تجھ کو ہر سال یہاں آنا۔ بہرحال میرے عزیزوں اس کے بعد سے کئی سال ایسا نہ نہیں ہوا کہ جب آپ وہاں پر نہ پہنچے، اور کہتے ہیں کہ پہلی بار حاضری کے بعد سے آپ کو تقریباً حاضری نصیب ہوئی۔ مسلسل ہر سال حج کی حاضری رہی اور بیچ میں کبھی کبھی عمرے کی حاضری رہی۔ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے حالات ایسے ہوتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور حج کے دن آ جاتے تھے، مگر میری مدد ہوتی تھی کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، اجنبی کہیں سے آتے تھے اور میرا انتظام کر کے چلے جاتے تھے، میں حج کے لیے چلا جاتا۔ خواجہ عبد المالک صاحب علیہ الرحمہ 4 کتبوں میں سے کتب تھے،
ایک بار آپ کہیں جا رہے ہیں، ان کے مدیرین کے ساتھ راستے میں ایک ساری بکری اس نے سے کہا کہ مجھے 3 روپے دے، حضرت آپ کو کسی کو بھی نہیں۔ اس معاملے میں تھوڑے سخت حضرت نے دیکھا، حضرت علی کہا کہ 30 کا وعدہ کر لے۔ وہ دائیں بائیں کٹ کے ایک طرف دے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سامنے آئے تو مالک 3 روپے دے۔ حضرت نے پھر وہی کہا کہ 30 کا وعدہ کر لے۔ پھر وہ دائیں بائیں ہٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سامنے آئے تو مالک 3 روپے دے۔ عبد المالک آپ کا نام تھا، تو آپ نے فرمایا کہ 30 کا وعدہ کر لے۔ تو سبھی نے کہا کہ کر لے۔ تو آپ نے کہا کہ لے کر چلا ہے، آپ کے آگے کچھ چلے۔ جہاں پہنچنا تھا جب وہاں پہنچ گئے تو اب پہنچے ہوئے ایک اجنبی شخص آ کر کہا کہ حضرت وہاں پر جو آپ خانقاہ بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، اس میں یہ 30,000 روپے لگا ہے۔ اس نے آپ کو روپے دے دی اور غائب ہو گئے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے اہل رجال الغیب ہوتے ہیں، عام لوگ کو پہچان نہیں پاتے، مگر ہاں کبھی کبھی کسی اللہ کے نیک بندے کی برکت سے رجال الغیب میں سے اللہ کے بندے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میرے شیخ ماشاء اللہ صاحب کشمیر پر اللہ میں ضرور تشریف لائے۔ ایک گاؤں کے کچھ لوگ آپ سے ملاقات کیے ہیں، کہا کہ حضرت ہم دیہات کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ کے نبی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لے جائیں، ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے۔ تو حضرت نے ان کا شوق لوگ دیکھا تو ضرور اوپر کرنی ساتھی تھے، سب ساتھ ہی میں چلے اور ایک بس میں دیکھ کر کسی پل پر اتر۔ وہاں سے گاؤں کا تقریباً 1 کلومیٹر کچے کا راستہ۔ کسی نے کہا حضرت یہاں سے 1 کلومیٹر کچے کا راستہ ہے، ریت آپ نہیں تشریف لائے، ہم کچھ لوگ جا کر سواری لے رہے۔ میری ایک بات وہ راستہ کچا تھا اور گیا ریت بھی تھا، پیڑ لگتے رہے تو پھسلتا، پہلے لوگ اس کو کوڑا کہتے تھے وہ راستہ۔ بہرحال جب انہوں نے سواری کو کہا تھا نے فرمایا کہ بھائی تم جاؤ گے وہاں سے سواری لے کر آؤ گے، ہم انتظار میں یہاں کھڑے رہیں گے، یہ تو مشکل ہے۔ اب یہ ہے کہ سب ساتھ ہی چلتے، اسی طریقے سے پیدل ہی نکل جائیں، چل ابھی کچھ دور ہی چلتے۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پوچھو۔ اس نے سوال کیا، حضرت سنا ہے کہ ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتا ہے، یہاں جس علاقے میں چل رہے ہیں یہاں کا بزرگ کون؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کی دوبارہ معلوم کرنے کی ضرورت نہ ہو سکی۔ کچھ دور چلے تو ایک بزرگ نمودار اور حضرت سے معانقہ مسافر کی کچھ بات اور گفتگو کی۔ آپ آگے چلے، یہ پیچھے چلے۔ اس نے پھر سوال کیا، حضرت آپ نے بتایا نہیں اس علاقے کے بزرگ کون؟ فرمایا کہ بھائی ابھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ملاقات کرائی، ابھی 2 منٹ پہلے مجھ سے ملاقات کی، مسافہ معرفت کیا ہے، وہی اس علاقے کے بزرگ۔ ان لوگوں نے تو بہت تلاش کیا، بہت کوشش کی، چاروں طرف دیکھا مگر وہ نہ ملا۔ اور بزرگ چاروں لوگ ایسے تھے جو اللہ کی ولی کی برکات سے ظاہر ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی نظروں سے غائب۔ سمجھ لیں تم بدتمیز نہ کرتے رہتے ہو اور وہ تمہارے برابر سے گزر جاتے تمہارے سامنے سے گزر جاتے۔ اللہ کے بندوں کے سامنے تم بدتمیزیاں کرو گے تو تم کو کیا دے کر جاؤ؟ بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے اور اپنے کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ گناہ کے ساتھ نہ جانے جتنے اولیاء کرام کا غیب کے ساتھ بے ادبیاں ہو جاتی۔ میرا بہت سے میرے حال ایسے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے غائب۔ اس دور میں سرے سے بہت کم اہل بات ابراہیم میں سلوک رکھتے ہیں کہ دوسروں اپنے بندوں کی اصلاح کرانا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کرانا چاہیے، ورنہ اکثر تو نظروں کے ادھر غائب نہیں کرتے اور غائب اس لیے کر دیا ہے کہ دنیا والے 2 چیزوں سے خارج ہیں، یا تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے لگتے ہیں، یا ان کو مخالفت کرنے لگتے ہیں، یا پھر ان کو کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرا چاہیے تم اپنے اندر تہذیب پیدا کرو، اپنے اندر ایک ایسی چیز پیدا کرو کہ جس سے کمی بھی ہو، نہ اللہ کی نظروں میں برے ٹھہرو، نہ اللہ کی نیک بندوں کی نظروں میں برے ٹھہرو۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی موجود، خضر علیہ السلام بھی،
جو چلتے رہتے ہیں دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, کہیں ان سے ملاقات ہو سکتی, اور کتنے رضا ایسے وہ کھوے سے کھوا کندھے سے کندھا ملا کر نکل جاتے, رام لوگوں کو پتا بھی نہیں چل پاتا. اس لیے اگر تمہیں اللہ سے ملنا ہے, اللہ کو پانا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے, تو اللہ والوں کے دلوں تک پہنچنا پڑے گا. اور اللہ والوں کے دلوں تک تم جب بھی پہنچ سکتے ہو جب تمہاری نقصان چیزیں درست کیا جائے, ادب و احترام تمہارے اندر آ جائے. ادب و احترام کے اوپر کچھ بات ہو گیا. ایک شخص تھا, نیک اور صالح تھا, وہ اپنے گاؤں کی مسجد میں لوگ کی نماز پڑھ رہا. اس نے دیکھا کہ 3 لوگ آئے اور انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی. پٹھے ان کے پڑے ہوئے, شاہانہ ان کی پوشاک, روغیلے ان کے چہرے, اور سمجھ گئے کہ وہ نماز سے پارے ہوئے مسجد سے نکل کر چلے. بولے چالے کسی سے پوچھیں. وہ شخص ان کے پیچھے لگ گیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. چلتے چلتے جب میرے عزیز ہو بستی سے باہر نکل گئے تو ان میں سے ایک نے پوچھا, پھر دیکھا اور کہا کہ بھائی تو ہمارے پیچھے کہاں آ رہا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ محبت ہو گئی ہے تو آ جاؤ. دوسرے نے کہا نہیں, یہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے. کسی نے کہا اس کو آ جانے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کا نقصان پورا کرے. بہرحال وہ تینوں مجرم اس کو اپنے بیچ میں لے کر چلے. کچھ دور کے بعد سمندر آیا اور سمندر بغیر کشتی بغیر جہاز کے ایسے ہی چلنا شروع کہ پیر رکھتے ہیں پانی پر, چاندی کا باغ بن جاتا. ان کی برکات سے اس کا پیر بھی پانی میں نہیں ملتا, یہاں تک کہ پانی کے اوپر ایسے چلے گئے جیسے خشکی میں چلتے جائے. پانی میں کافی دور جا کر ایک ٹیلا تھا, اس ٹیلے پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ 7 اور جو اپنی اپنی بڑی خسی بات کرنے لگے. یہ بھی جا کر بات میں یہ سب کو دیکھتا, سب کے سب اپنے اپنے اعتبار سے عبادت میں لگے. کوئی مراقبے میں تھا, کوئی مجاہدے میں تھا, کوئی محاسبے میں تھا, اس کو ان طریقوں کا علم یہ سب کو دیکھ رہا تھا اور حیران. کافی دیر کے بعد انہیں کوئی بندہ ملتا ہے اور سمندر میں موتا لگاتا ہے. کچھ دیر غائب ہوتا ہے, کچھ دیر کے بعد جب وہ آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں آگ کی بھولی ثابت یعنی پوری 11 مچھلیاں. اب وہ پانی کے اندر کہاں سے آئی, غور ان باتوں کی تہ تک پہنچ. بہرحال پانی سے نکل کر اس اللہ کے ولی نے ایک ایک مچھلی سب کے سامنے رکھ, کیونکہ وہ بھی 11 تھے, 7 پہلے سے وہاں موجود تھے, 3 آ گئے تھے اور ایک یہ شخص تھا. اس کے سامنے بھی مچھلی رکھی, سب نے کھاتے رہے. اس شخص نے کھاتے کھاتے کیا کہا, واہ کاش کے اس کے اندر, کھاتے کھاتے کیا کہا, واہ کاش کے اس کے اندر اگر نمک اور لگا ہوا ہوتا تو مچھلی کی گئی ڈالا. ایک اللہ کے ولی نے اس کی طرف انگا اٹھائے اور پورا. دوسرے نے کہا تو ان میں سے, تیسرے نے کہا آنکھ بند کر. اس نے آنکھ بند کی اور جب کھولی تو نہ سمندر ہے, نہ اولیاء اللہ ہے, نہ وہ اپنے گاؤں کے چوراہے پر کھڑا. تو میرے عزیزو, اہل کے ساتھ انسان ادب سے رہتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچا, اور جب وہ ادب بن جاتا ہے تو جھٹکا لگ کے وہیں کا وہیں آ جاتا ہے جہاں سے چلا. اگر کمالات تک پہنچنا ہے تو اہل اللہ کے ساتھ ادب سے, اہل اللہ سے تعلق پیدا کر, ان کی برکات سے تم نہ جانے کہاں تک پہنچ. وہ حضرات عام طور پر غائب ہیں, اچھی چیزیں عام لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں. وہ حضرات بھی اکثر و بیشتر پوشیدہ ہیں, اور جو اللہ کے لیے بندے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے پردے ہٹا دیا اور ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے خوش. ان کے لیے عرش اعظم نہ بحر محیط, نہ مکہ دور ہے, نہ مدینہ. جو دین ہیں, جو حال ہیں, جن کا تعلق اللہ سے ہے, ان کے لیے کوئی چیز اور کوئی جگہ نہیں. تو اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کون سا ہے؟
اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تم اللہ والوں کے دلوں تک پہنچ جاؤ، تم اپنے دلوں کو ان کے دل سے جوڑ دو، تمہارے دل ان کے دلوں سے مانوس ہو جائیں، دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں کے کان میں ان کی باتیں کرنے لگے۔ اور اگر تم اللہ والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ سے محبت کرنے والے بھی بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما دے، جن کی محبت کی محبت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف کے مبارک الفاظ، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، جن کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کو دیا ہے، جن کے دل اللہ کے پہنچے ہوئے بغیر کے اللہ تک رسائی بڑی مشکل۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سبب کی بڑی بار دعا ہے جو ہماری بڑی رہنمائی کر ہے۔ ہاں ایک ایسی مبارک دعا ہے اور مبارک الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میرے موضوع پر کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما دے، جن کی محبت تیری محبت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بغیر دیکھا، میرے محبوب تو بغیر دیکھا، تیرا حسن نہیں دیکھا، جو میں تیرے حضور پر مائل ہوں، تیری اداؤں پر مائل ہوں، تجھ پر پریشتا ہوں، کسی کا حکم دیکھ لیا، کسی کی ادا دیکھ لی، کسی کا مال دیکھ لیا، کسی کا کام دیکھ لیا، کسی کا پاؤں دیکھ لی، کسی کا ہاتھ دیکھ لی، کسی کی ٹوپی دیکھ لی، کسی کا دوپٹہ دیکھ لی۔ دیوانہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اس کی کون سی چیز دیکھ کر تم دیوانے ہو؟ اس کے مستانے بنے، اس کے چاہنے والے بنے۔ ارے جن کے دلوں میں اللہ کو دیکھ لیا ہے، تم ان کے دلوں میں دیکھو، تم ان کے دلوں سے جڑ جاؤ، پھر امید ہے کہ تم اللہ کے دیوانے بن جاؤ، اس کے مستانے اور چاہنے والے بن جاؤ، اللہ کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، اپنے باطنی اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے بن جاؤ۔ تمہارا دل مشاہدہ کرنے والا بن جائے، تمہارا دل اپنے محبوب کا دیدار کرنے والا بن جائے، تمہاری زندگی بدل جائے، تمہاری زندگی بدل جائے، تمہارا دین و ایمان کامل ہو جائے، صحیح ہو جائے، تم اپنے کو اکیلے ہی پاؤ۔ اے میرے عزیزو، یہ بات ہی ہے جو اللہ کے ہوتے ہیں، بس وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ صحیح بتلا رہا ہوں، وہی اعتبار کو سب کو نکال دیں، وہ اپنے محبوب کے ساتھ وہ بیوی کے رشتے کو سمجھ جاتے ہیں کہ چند دنوں میں پناہ ہونے والا ہے، ماں باپ کے رشتے کو سمجھ جاتے ہیں چند دنوں میں پناہ ہونے والا ہے، اولاد کے رشتے کو سمجھ جاتے ہیں پناہ ہونے والا ہے، اور اپنے محبوب حقیقی کے رشتے کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیشہ باقی ہونے والا ہے۔ ارے وہ اللہ کا دیوانہ، ارے وہ اللہ کا دیوانہ ریل کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ وہ اللہ کا دیوانہ ناپاک اور پانی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ جو دانشور ہے وہ اسی کے پیچھے پڑے گا جو کافی ہونے والا ہے۔ کیوں تم ایک مہینے کے لیے مکان بناتے ہو، زندگی بھر کیوں نہیں بناتے؟ کیوں تم ایک مہینے کے لیے غصہ پیدا کرتے ہو، ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ارے اپنے آقا سے، اپنے رب سے جو ہمیشہ میں سودا ہونے والا ہے، اسی سے تعلق پیدا کرو۔ اگر تم سمجھدار ہو، دانشور ہو، چیز پناہ ہونے والی ہے، اس کو نہیں جلانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کی توفیق عطا فرمائے۔